بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلا کیوں نہیں. اب آئیے بات. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے متعلق ایسی باتیں کہ میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اور میرے متعلق ایسی باتیں اور میرے کلام کو بدلنا. بلا کیوں نہیں، تم آؤ تو صحیح. یہ ہے مراد. بلا کیوں نہیں. من کسب سیئۃ، بلا اور بل یہ دونوں حروف جو ہیں ماضی کے متعلق جب آتے ہیں تو یہ نفی کر دیتے ہیں، اور مستقبل کے متعلق جب آتے ہیں تو اثبات کر دیتے ہیں. بلا جب بھی آتا ہے قرآن پاک میں، اگر ماضی کے متعلق آئے تو نفی ہو جاتی ہے. بلا کیوں نہیں، یعنی مطلب نہیں ہوگا ایسے ماضی میں. اور بلا جب مستقبل کے متعلق آئے تو اثبات ہوتا ہے ہاں. الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، آپ یقیناً. تو مستقبل کے متعلق بات تھی نا، ہاں آ گئی. اور ماضی کے متعلق ہو تو نفی آ جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا من کسب سیئۃ. یہ دیکھیے گا اس ترجمے اور اس تشریح کو، اس سے بہت لوگوں نے گمراہی کی بات کہی. من کسب سیئۃ، پہلے گمراہی جو ہے اس کی بیان کرتے ہیں. جس کسی نے کیا گناہ، سیئہ گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا. ایک گناہ کیا اور گناہ کے بعد اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خارجی اور معتزلہ وہ دونوں اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار مر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ وہ اس آیت سے وہ کہتے ہیں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس نے سیئہ کیا گناہ کی بات، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور گناہوں نے اسے گھیر لیا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سیئہ سے مراد کیا ہے، پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے. معتزلہ اور خارجی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کبیرہ گناہ. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ من کسب سیئۃ، جس نے کبیرہ گناہ کیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اسے صغیرہ گناہوں نے گھیر لیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر پوچھی گئی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے کہا من کسب سیئۃ من کسب الکفر، جس آدمی نے کفر کیا، شرک کیا، سیئہ سے مراد بڑا گناہ کفر اور شرک، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو پھر گناہوں نے گھیر لیا، کبیرہ گناہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اگر اس کفر کے ساتھ یہ بھی گناہ تھے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھر جا پڑے گا کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یہ ہے چیز. اور سیئہ کا ترجمہ یہ تو سب نے ہمارے ہاں اہل سنت میں کفر اور شرک سے کیا ہے، اس کی مراد وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ. اس کے دو ترجمے کیے گئے، تشریحات کی گئیں کہ جس آدمی نے کیا کفر اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، بس صغیرہ تھے کبیرہ تھے اس کی بحث نہیں، وہ جہنم میں گیا. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جس نے شرک کیا اور کبیرہ گناہ کیے، تو خطیہ سے بعض نے ہر طرح کا گناہ مراد لیا اور خطیہ سے بعض حضرات نے کبیرہ گناہ مراد لیے. کچھ بھی ہو جائے اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. فا سو، یہ یاد رکھنا، فا سو یعنی اس کے نتیجے میں جنہوں نے کفر کیا اور پھر گناہ کرتے رہے، فا اس کے نتیجے میں اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہو گئے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.